تو یار یہ گناہوں والی زندگی خدا کی قسم ہمارے ساتھ سوٹ نہیں کر رہی. یہ نفرتیں، یہ جھوٹ، یہ غلامیاں، یہ بے حیائیاں ہمارے لیے نہیں ہے بھائی. ہمارا اس دنیا میں آنے کا صرف ایک مقصد ہے، اپنی زندگی اپنی مرضی سے اللہ کے حوالے کر دینا. اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ مجھے میرے اللہ نے پیدا کیا اور میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، میں جو بھی ہوں وہ اللہ کی وجہ سے ہوں، لہٰذا یہ ساری چیزیں میرے رب پہ قربان. میری زبان وہاں استعمال ہوگی جہاں میرا رب چاہتا ہے، میری آنکھیں وہاں استعمال ہوں گی جہاں میرے رب کی خواہش ہے. میری زندگی ان اعمال میں گزرے گی جس سے میرے رب کی رضا میری طرف متوجہ ہوتی ہے، میرے رب کی رحمتیں مجھے چاروں طرف سے گھیرتی ہیں. اگر میرا رب میری عبادت دیکھنا چاہتا ہے تو میں بھی اپنے رب کو عبادت ہی دکھاؤں. اگر میرا رب یہ چاہتا ہے کہ میں گناہوں سے بچوں، بے حیائیوں سے بچوں، تو ایک غلام ہونے کے ناطے، ایک بندہ ہونے کے ناطے مجھ پر بھی یہ لازم ہے کہ میں بھی گناہوں سے اور بے حیائیوں سے بچنے کے لیے فل کوشش کروں. بیچ میں اگر ناکام ہو جاؤں تو رب کے توبہ کے دروازے بھی کھلے، پھر اللہ کے پاس جاؤں اور اللہ سے کہوں اللہ غلطی ہو گئی ہے، اللہ کہے اوکے فائن معاف کیا، پھر دوبارہ اپنی زندگی اللہ کی فرمانبرداری میں گزارنا سٹارٹ کروں. جہاں جہاں گروں وہاں وہاں رب کو پکاروں. اللہ رب العزت کی بات مانتے مانتے جہاں مجھے میرے اللہ کی ضرورت ہوگی میں اللہ کو پکاروں، میں اللہ سے مدد مانگوں. اور اللہ تو ہر اس کام میں مدد کرتے ہیں جس میں انسان کی نیت یہ ہو کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، اور دنیا کی وجہ سے، لوگوں کی وجہ سے یا ماحول کی وجہ سے اسے کسی کمزوری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو. ایسی سچویشن میں انسان جب بھی اللہ کو پکارے گا اللہ خود آئے گا اس کی مدد کے لیے. لیکن ہم بہت ہی نکمے اور کامچور لوگ ہیں، ڈنڈیاں مار رہے ہیں. وہ رب جو یہ کہہ رہا ہے وہ ہوا علیم بذات الصدور کہ میرے بندے میں تیرے دل کے بھیدوں کو جانتا ہوں، رازوں کو جانتا ہوں، باتوں کو جانتا ہوں، وہ جانتا ہوں جو ابھی تک تو بھی نہیں جانتا. گناہ کرتے ہوئے ایسے رب کو ایسے اگنور کرتے ہیں جیسے وہ کچھ ہی نہیں دیکھ رہا، کچھ نہیں سن رہا، کچھ نہیں جانتا. یہ عقل مندی اور یہ چالاکیاں اللہ کے سامنے نہیں چلتی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن